فرمایا دعوت الوالد لولدی، چشتیاں والو انسانی رشتوں میں سے جتنے بھی رشتے ہیں رب نے کسی رشتے کی قسم نہیں کھائی، نہ شوہر کی قسم کھائی نہ بھائی کی قسم کھائی، لیکن ابا باپ وہ محترم رشتہ ہے کہ رب نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے اے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی اس کی اولاد کی۔ اتنا بزرگ رشتہ ہے باپ کا کہ رب نے بھی باپ کی قسم کو مکے اور مدینے کی قسموں سے ملا دیا ہے۔ وہ عرش پر قسمیں کھا رہا ہے، اولاد کو حیا نہیں آتی۔ باپ جب سمجھائے نا، آج کا ڈیجیٹل بیٹا، جیسے وہ سلاب متاثرین ہوتے ہیں نا، یہ فیس بک کے متاثرین، آج کا ڈیجیٹل بیٹا کہتا ہے ابا جی بھاشن بند کرو، میں نو زیادہ نہ سمجھایا کرو، بس میں ان جوان ہاں، میں اپنا نفع نقصان جاننا، چپ رہا کرو بس۔ ہاں میں نے دیکھے ایسے بچے ایسے بدتمیزیوں کی طرح بولتے، لیکن چشتیاں والو میں نے قرآن میں عجیب منظر دیکھا، ایک باپ بیٹے کو سمجھا رہا تھا، رب کو اتنا اچھا لگا کہ باپ کی نصیحت کو قرآن بنا کر قلب محمد پہ اتار دیا۔ ابا سمجھا رہا تھا، رب نے سمجھاون نو قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اب میں اگر خدا نے تمہیں اولاد دی ہے نا تو کم از کم سورہ لقمان پڑھ لینا کہ بچوں کو کیسے تربیت کی جاتی ہے۔ اچھا میں آگے چلتا ہوں، باپ کا بھی خیال کرنا، لیکن ماں کا، میری بچیاں سن رہی ہیں، مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ماں کا تو باپ سے بھی 3 درجے زیادہ خیال کرنا۔ کتنے درجے؟ نسل انسانی کو پالتے ہوئے ماں 3 خدمتیں وہ کرتی ہے کہ اولاد ساری زندگی بھی نوکر بن کر ماں کے قدموں میں بیٹھی رہے، پھر بھی احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 9 مہینے تک وجود میں اٹھاتی ہے، زچگی کا درد سہتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے نا تو چشتیاں والوں اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے پیار میں میرے پیار کی جھلک ہے۔ یقین ہاں، حدیثوں میں کئی جگہ حضور نے فرمایا رب نے ماں کے پیار کو اپنے پیار کا عکس قرار دیا، جھلک۔ موسم گرم تھا، سورج سر پہ تھا، علاقہ عرب کا تھا، جلے ہوئے گنجے پہاڑ تھے، اور چند مہینے کا اسماعیل شدت پیاس سے رو رہا تھا۔ اماں ہاجرہ محبت کی ماری ہوئی، بھاگ 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 پانی تلاش۔ اسماعیل جتنا زور سے روتا ہے ہاجرہ اتنا تیز بھاگتی ہے۔
میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو زمزم بنا کر تیرے بیٹے کے قدموں میں نکال دیا، لیکن اولاد کی محبت میں تو جو دیوانہ وار بھاگی ہے، تیرا بھاگنا مجھے اتنا اچھا لگا، میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ آج ماں گھر میں زندہ ہے، سایہ سر پر ہے، نعمت موجود ہے، قدر کر لیجئے۔ ماں جب رخصت ہو جاتی ہے، سایہ اٹھ جاتا ہے، نعمت چھن جاتی ہے، پھر اولادیں حسرت کی تصویر بن کر آنسو بہاتی رہ جاتی ہیں۔ وہ دیکھیے نہ سیال کوٹ کے قبرستان میں ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھا ہے علامہ اقبال، اور گھٹنوں میں سر دے کر رو رہا ہے اور کہتا ہے قبر کو مخاطب ہو کے، اماں خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آتا ہوں، تیرے جانے کے بعد کوئی رشتہ نہیں بچا، کوئی ہستی نہیں رہی جو آدھی رات کو اٹھ کر اقبال کو دعائیں دے۔ قبر میں کیا سوئی، دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے، اقبال رو رہا ہے۔ چشتیاں والوں، میں نے تو عجیب منظر دیکھا، ماں کی قبر پر صرف اقبال نہیں رو رہا بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام، صاحب معراج، صاحب قرآن محمد عربی بھی اماں آمنہ کی قبر پہ آنسو بہا رہے ہیں، بکا رسول اللہ۔ حجۃ الوداع کے بعد آئے سید آمنہ کی قبر پر اور پھوٹ پھوٹ کر روئے، پھوٹ پھوٹ کر۔ 2 رشتے ایسے ہیں، اپنی بات کو مکمل کروں اگلے 2-3 منٹ میں۔ 2 رشتے ایسے ہیں چشتیاں والوں، عورتوں میں سے 2 رشتے ایسے ہیں جن کی محبت میں محمد روئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے تھے تو اماں آمنہ کی قبر پہ روئے، باپ بنے تو بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت میں روئے۔ آخری دن بھی 12 ربیع الاول کو جب دنیا چھوڑ رہے تھے، چاشت کے بعد زوال سے پہلے فاطمہ کو بلایا، کان میں کہا، کائنات کا عظیم باپ بھی رویا، بیٹی بھی روئی، جدائی کے تذکرے سے تعلق ہوتا نا ایک بیٹی سے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آتی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، بیٹی آئی ہے اور زبان نبوت سے کہتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ کر محمد نے بیٹی کو عزت کے آسمان پر بٹھا دیا۔ بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔ میں نے قرآن کریم میں ایک عجیب منظر دیکھا، سورہ تکویر میں رحمت عالم بھی فرمایا کرتے تھے، قرآن کی ایک سورت جب چند بال سفید آئے داڑھی میں تو فرمانے لگے صحابہ سے کہ سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبنی ہود و تکویر۔ تکویر میں قیامت کا منظر ہے اور قیامت کے منظر میں ایک بیٹی کی شکایت ہے باپ کے خلاف۔ محمد عربی نے اس قدر غم لیا کہ بوڑھے ہو گئے،
قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، سمندر ابلیں گے، پہاڑ اڑیں گے، رب العالمین قاضی بن کر تخت عدالت پر بیٹھے گا، سارے انسان قطاریں بنائے کھڑے ہوں گے، ایک بیٹی باپ کا دامن پکڑے گی، خداوندہ زمانہ جہالت میں اس ظالم نے مجھے گاڑ ڈالا تھا۔ رب العالمین نظر رحمت نہیں ڈالیں گے ایسے باپ پر۔ بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹی سے نفرت نہ کیا کرو، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔ انسانی رشتوں میں بیٹی وہ واحد رشتہ ہے جو باپ کے گھر میں مسافر ہے، سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے۔ شادی کو حکم ربی سمجھ کر، نکاح کو حکم ربی سمجھ کر بیٹیاں باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہیں، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہیں، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ جاتی ہیں، ایک اجنبی کو اپنا شریک حیات مان کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار جاتی ہیں، لیکن پردیس میں جا کر بھی باپ کو نہیں بھولتی، ماں کو نہیں بھولتی، مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، خدا بندہ میرے باپ کو عمر دراز دینا، میری ماں کو صحت اور سلامتی والی زندگی دینا۔ یہ وہ رشتہ ہے بیٹی۔ جب کوئی باپ بیٹی کو محروم کرتا ہے، زمینیں جائیدادیں بیٹوں کے نام لگاتا ہے۔ جب کوئی بھائی باپ کی وفات کے بعد بیٹی کا حصہ، بہن کا حصہ اپنے نام کراتا ہے، بیٹی یا بہن انگوٹھا تو لگا دیتی ہے، سائن بھی کر دیتی ہے، رشتے کی لاج رکھتی ہے، لیکن اس کا احساس، اس کا درد بولتا ہے۔ میاں محمد بخش وہ کھڑی شریف کا ایک شاعر گزرا ہے، کشمیر میں پڑا سویا ہے، اس نے کہا جب کوئی اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو پھر بیٹی کہتی ہے کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں، دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چپ چپ رہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دیدیاں تقدیراں۔ ظلم نہ کیا کرو، زمانہ جہالت کا مرد عورت کو گاڑ دیتا تھا، زمانہ حاضر کا مرد عورت کا حق کھا جاتا ہے۔ وہ مظلوم جنس ہے، پیدا ہوئی تو باپ نے خوشی نہیں کی، بیوی بنی تو شوہر کی بدسلوکی کا شکار ہوئی، بہن بنی تو بھائی حق کھا گیا، ماں بنی تو بیٹے نافرمان ہو گئے۔ خیال کیا کرو، قرآن رشتوں کا احساس بتاتا ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو ختم نبوت کے عنوان پر توحید، عظمت قرآن، رشتوں کے حوالے سے جو باتیں کر سکا، ضرورت تھی جو حالات حاضرہ کے حوالے سے، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔